कफन पहन के निकलता हूं, कब किस से भिड़ जाऊं, जिंदगी एक जंग है। घूमते फिरते हैं कफन पहन कर हम, घूमते फिरते हैं कफन पहन कर हम, कब कहाँ किससे भिड़ जाए जिंदगी एक जंग है, कब कहाँ किससे भिड़ जाए जिंदगी एक जंग है। जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक जंग है। दुश्मनों की कुछ कमी नहीं दोस्त बनकर भी, दुश्मनों की कुछ कमी नहीं दोस्त बनकर भी, दुश्मनी निभाते हैं दोस्त बनकर भी, दुश्मनी निभाते हैं दोस्त बनकर भी। जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक जंग है। हाल क्या है दिल का कौन क्या जाने, हाल क्या है दिल का कौन क्या जाने, मतलबी ज़माना किसको कैसे पहचाने, मतलबी ज़माना किसको कैसे पहचाने। जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक जंग है। था मुफलिस का साथ तो लोग मिलने से कतराने लगे, था मुफलिस का साथ तो लोग मिलने से कतराने लगे, हक के सवाल जब हमने पूछे तो लोग घबराने लगे, हक के सवाल जब हमने पूछे तो लोग घबराने लगे। जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक जंग है। हर रिश्ता है फरेबी कौन किसका है यहाँ, हर रिश्ता है फरेबी कौन किसका है यहाँ, मतलबी इस जहां में कौन किसका है यहाँ, मतलबी इस जहां में कौन इसका है यहाँ। जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक जंग है। हाँ मिटा दे हमें किस में इतना दम है, हाँ मिटा दे हमें किस में इतना दम है, मतलबी जहान में कौन किसके संग है, मतलबी जहान में कौन किसके संग है।
जंग है, जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक जंग है. रेहान सऊदी जाने के वास्ते बरसों से वीजा हासिल करने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा था. निसार खान से दिलासों के सिवा कुछ नहीं मिल पाया. उस पर बहुत पैसा भी खर्च हो गया. दूसरी तरफ फरहान को दुबई जाने का मौका भी मिल गया. वो 2005 में शार्प सिक्योरिटी के जरिए जॉब वीजे के साथ दुबई भेज दिया गया. वो दुबई चला तो गया, लेकिन कुछ महीनों में ही बीमारी की वजह से कंपनी ने उसे वापस भेज दिया. लौटकर फरहान ने रिलायंस कंपनी ज्वाइन कर ली. वहां वो रिकवरी एजेंट का काम करने लगा. हालात आदत से मजबूर फरहान फ्रॉड करने से बाज नहीं आया. पैसे की हेरा फेरी में पकड़ा गया और धोखाधड़ी का इल्जाम भी लगा. कंपनी वाले ने इल्जाम लगाकर नौकरी से निकाल दिया. 2005 में रेहान और फरहान की जिंदगी में नशेब फराज के वाकयात हुए. उनके चचा जहीर अहमद सिद्दीकी का इंतकाल हो गया. छोटी बहन की शादी हो गई. हालांकि इन सब से फरहान को कोई फर्क नहीं पड़ा. वो अपनी दुनिया में मस्त रहा. गलत काम और बुरी सोबत में पड़े रहने के बाद भी वो आसानी से नौकरी तलाश लेता था, क्योंकि उसके मरासिम भी अच्छे बुरे लोगों के साथ बन गए थे. नौकरी छूटने के बाद जल्द ही उसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में नौकरी मिल गई. कुछ दिनों तक वहां काम किया और फिर छोड़ दिया. उसके बाद दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ काम करने लगा. वहां भी फ्रॉड किया और नौकरी से निकाला गया. यही नहीं, दुबई से वापस लौटने के बाद जालसाजी से अपना पासपोर्ट भी बनवा लिया. फरहान की तरह वो भी सिक्योरिटी कंपनी में काम करने लगा था. रेहान और फरहान में खास फर्क ये था कि वो जहां भी काम करता था ईमानदारी और वफादारी के साथ लगा रहता था. वो जल्द ही कंपनी के मालिक या अपने बॉस का एतमाद हासिल कर लेता था. उनका भरोसामंद बन जाता था. इस तरह उसने कुछ दिनों में सिक्योरिटी के कई काम सीख लिए थे. उसको सिक्योरिटी गार्ड को कंट्रोल करने और मुख्तलिफ जगहों के मुताबिक सिक्योरिटी देने की कामकाज की अच्छी जानकारी हो गई थी. काफी इंतजार के बाद रेहान को एक दिन दुबई जाने का मौका मिल गया. विजिट वीजे पर फरवरी 2007 में दुबई गया. उसका सिक्योरिटी कंपनी में काम करने का एक अलग से तजुर्बा था, इसलिए वहां भी अक्टूबर 2008 तक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता रहा. हालांकि उसके बाद उसे बैंक में नौकरी मिल गई. इस तरह से रेहान पहले से काफी दौलतमंद हो गया. उसके रहन सहन में काफी सुधार आ गया. रेहान दुबई आ गया था, लेकिन उसे अपने खानदान की फिक्र सताती रहती थी. खासकर फरहान की फिक्र थी, जो हर 4 या 5 माह पर फ्रॉड या गलती के इल्जामात में नौकरी से निकाल दिया जाता था. फरहान को अपनी छोटी बहन की कोई फिक्र नहीं थी, जिनकी शादी हो गई थी, लेकिन ससुराल में उनका घर भी ठीक से नहीं बस पाया था. आए दिन मुसीबतों का सामना करना पड़ता था. छोटे भाई इमरान के कैरियर की भी फिक्र रेहान को थी. ये कहना गलत नहीं होगा कि वो हर किसी की
مشکلوں کو اپنا بنا کر دور کرنے کی پوری کوشش کرتا تھا. ہر کسی کے ذریعے کی گئی جانے انجانے کی بھول کو اپنے طور سے سدھارتا تھا. اس سلسلے یہ بھول جاتا تھا کہ اس میں اس کا کتنا نقصان ہونے والا ہے. خیر، انہی تلخ حقیقتوں کے ساتھ ریحان کے پنکھ پھیلا چکے. اپنے خواب تھے، اپنا کیریئر اور کام کاج تھا. پردیس کے ایک بالکل ہی انجان صوبے میں اس کے بھی کچھ منصوبے تھے جنہیں وہ سالوں سے پالے ہوئے تھا. دبئی میں اس کی زندگی فروری 2007 سے شروع ہوئی تھی. ایک دم سے اس کی اپنی نئی زندگی تھی. نہ دوست تھے، نہ منزل تھی، اور نیا جدوجہد تھا. اگر کچھ نہیں تھا تو وہ تھا اپنی زمین اور جذبات. ریحان نے اپنے مضمون کے ذریعے سے سبھی کو پردیس میں مل جل کر رہنے کی صلاح دی تھی. ریحان ہو یا ملباری، سبھی اپنے بھائی ہیں، سب اچھے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی غلط خیالات اور حرکتوں کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے. سیکیورٹی کا مینجمنٹ پوری طرح سے فیڈ بیک پر چلتا ہے. جو مینیجر بول دیا اسی کو سچ مان لیا جاتا ہے. مختلف ملکوں کے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا ایک الگ ہی تجربہ ہوتا ہے. ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، نمبر 1 بننا چاہتا ہے. کئی لوگ پروموشن کے لیے مینجمنٹ کی نظر میں اچھے بنے رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی خدمت میں لگ جاتے ہیں، چاپلوس بن جاتے ہیں. کچھ لوگوں کی انہی حرکتوں کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے. کچھ صرف سیلری کے لیے کام کرتے ہیں. سچ بولنے کی ہمت کسی میں نہیں ہوتی ہے. جب کمپنی کا سروے ہوتا ہے تب من مار کر اس کی کالم میں خوش ہیں خوش ہی لکھ دیتے ہیں. نہیں چاہتے ہوئے بھی ایسا کرنا پڑتا ہے. سیکیورٹی کی نوکری میں کہیں اتار چڑھاؤ کے دور سے گزرتے ہوئے ریحان بینک میں لمبے وقت تک لگا رہا. سیکیورٹی کے میدان میں نوکری کے لیے آنے والے نوجوان کو صلاح مشورے بھی دیا کرتا تھا. اسے معلوم تھا نوکری کی کیا اہمیت ہوتی ہے. ریحان کے مطابق نوکری چاہے جیسی بھی ہو اسے چھوٹے بڑے کے نظریے سے نہیں دیکھنا چاہیے. ریحان کی زندگی پوری طرح سے پٹری پر آ گئی تھی. نومبر 2009 میں اس کی شادی ہو گئی. شادی اسی لڑکی کے ساتھ ہوئی جسے اس کے والد صدیق نے پسند کیا تھا. حالانکہ وہ شادی کے وقت حیات نہیں رہے تھے. ان کی جولائی 2009 میں ہی انتقال ہو گیا تھا. انتقال کے ٹھیک پہلے ہی انہوں نے ریحان کے لیے لڑکی کا انتخاب کر لیا تھا. دسمبر 2010 میں ریحان ایک بیٹی کا باپ بھی بن گیا. اس کی زندگی آگے بڑھنے لگی تھی. سب کچھ اچھا چل رہا تھا، لیکن اس کے بھائی بہن ابھی بھی اپنی زندگی کی کفالت کی مشکلوں سے جوجھ رہے تھے، جبکہ وہ دبئی میں ایک طرح سے سیٹ ہو گیا تھا. فرحان کی عادتوں میں بہت زیادہ بدلاؤ نہیں آیا تھا. اس نے پہاڑ شریف کے گھر پر قبضہ کر لیا تھا جو ریحان کی بدولت خریدے گئے پلاٹ پر بنایا گیا تھا. اس کا چھوٹا بھائی عمران بھی صحیح ڈھنگ سے سیٹل نہیں ہو پایا تھا. کیریئر اور مستقبل کے ساتھ ساتھ اپنی بہن حمیرہ کی فکر بھی ستاتی رہتی تھی. اس کی شادی 2005 میں ہو گئی تھی، لیکن وہ اپنے سسرال میں سیٹل نہیں ہو پائی تھی. اس کی ذمہ دار وہ خود تھی. وہ خاموں کی دنیا میں رہتے ہوئے جھوٹی شان اور حقیقت سے کوسوں دور رہنے والی زندگی گزار رہی تھی. وہ اپنے شوہر کے ساتھ تال میل نہیں بٹھا پائی. وہ ایک طرح سے خود غرض قسم کی عورت تھی. دوسری بہن زہرا کی زندگی بھی ایک طرفہ تھی. اس کی شادی نہیں ہو پائی تھی. وہ اپنے والد صدیق کے وظیفے کے پیسے پر کسی طرح سے زندگی گزار رہی تھی. حالانکہ اس کے پیسوں پر حمیرہ کی نظر لگی رہتی تھی. ریحان کے بھائیوں میں فرحان کے بعد عمران کی شادی بھی ہو گئی تھی. حالانکہ اس کی شادی کیا تھی، ایک طرح کا دھوکہ ہی تھا. حمیرہ نے اپنی پسند کی لڑکی سے اس کی شادی کروائی تھی. اس کی عزت ازدواجی زندگی بھی دوزخ بنی ہوئی تھی. حالانکہ ریحان نے اس کی زندگی سنوارنے کے لیے اسے بھی دبئی بلا لیا تھا.
لیکن ٹک نہیں پایا. اس کو اس نے وہاں پر سیکیورٹی میں جاب بھی دلوائی تھی. جب امیگریشن بند تھا اس پر ریحان کا کافی پیسہ بھی خرچ ہوا تھا. پھر بھی ریحان نے عمران کو قطر بھیجنے کا منصوبہ بنایا. اس کے لیے اسے 80,000 روپے بھیجے. عمران قطر گیا بھی لیکن وہاں بھی نہیں ٹک پایا. شادی کے نام پر فرحان نے بھی اپنے خاندان کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں رکھا تھا. اس نے افشا نام کی ایک بیوہ سے شادی کی تھی. اس کی یہ شادی پیسے کے لالچ میں ہوئی تھی. ایک طرف وہ اس بیوہ کا شوہر بنا ہوا تھا، دوسری طرف اس کی دوسری لڑکی کے ساتھ ناجائز رشتہ بھی بنا ہوا تھا. آخرکار اس کا راز افشا ہونے سے اس کا طلاق ہو گیا. فرحان نے شادی کے بغیر دوسری لڑکی کے ساتھ سال بھر تک تعلقات بنائے رکھے. ریحان کے پاس آپ بیتی زندگی کی کہانی سنانے کے سوا اور کچھ نہیں تھا. وہ چاہ کر بھی کسی کے لیے کچھ نہیں کر پایا سوائے نصیحت دینے کا. اس کا ماننا تھا کہ برائی کو اچھائی سے ختم کیا جانا چاہیے، بھلے ہی مٹ جانا پڑے انسانیت کے لیے. اس نے اپنی ڈائری میں اپنے جذبات اور احساسات کو درج کیا. اس کے جذبات کچھ اس طرح کے تھے: ہم اپنے لوگوں کی برائی کرتے ہیں، ان سے چھپ چھپ کر انہیں اور طاقتور بنا رہے ہیں، اسے غلط راستے پر جانے سے روک نہیں پا رہے ہیں، گناہوں کے برابر کے حصے دار بنتے جا رہے ہیں. یہ بات کسی بھی عام لوگوں کی ہو سکتی ہے. مقصد ہمیشہ برائی سے لڑنے کا ہونا چاہیے. ظلم اور ظالم کو روکنا چاہیے، چاہے وہ خود کا بیٹا، بیٹی، بھائی، بہن ہی کیوں نہ ہو. آج ریحان ایک بیٹی کا باپ ہے. وہ اپنی ہر خوشی اسی میں تلاش کرتا ہے. اس کے نظریے سے خوش رہنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے. اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے. اسے ایسے لوگوں سے سخت نفرت ہے جو اپنی بیوی کو ذرا ذرا سی بات پر طلاق دینے کی بات کرتے ہیں. ان کا ماننا ہے اپنی بیوی کے ساتھ صبر کی زندگی گزارنا ایک عبادت ہے. طلاق ہی ہر شادی کی منزل نہیں ہے. مرد یا عورت جب بھی صبر کے ساتھ زندگی گزارے اللہ انہیں آخرت میں اجر دیتا ہے. دین کو اپنے گھر میں لاؤ، اپنے اپنے مذہب کو اپناؤ. مذہب ایک ہے، انسانیت کا مذہب.